السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ یقیناً آج کی پہلی بڑی خبر آپ نے سن لی ہوگی، جو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو آج ان کی کال ہے اسلام آباد جانے کی، جو کال آج دیں گے، اس کال سے قبل یہ ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، بڑا اہم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ یہ بات ہم نے اسی دن جس وقت سپریم کورٹ کا پہلا جو فیصلہ آیا تھا، جس کو لوگ رائے کہہ رہے تھے، جس کو میں نے کہا تھا کہ رائے نہیں ہے، یہ آرڈر ہے اور یہ بائنڈنگ ہے اور اس کو سب کو اس کو ماننا پڑے گا، میں نے اسی دن ایک اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ آرڈر اسی طرح ہی آئے گا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے بتایا تھا، اور کل رات جب اسپیس بھی میں نے اتفاق سے کیا تھا آپ لوگوں کے کہنے پر، تو کل اسپیس میں بھی جب مجھ سے سوالات کیے گئے تو میں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ وہی آئے گا جو سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے اقدامات کر رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب، وہ سب کے سب غیر قانونی ہیں اور وہ سب ریورس ہوں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اسپیس پہ، اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں۔ الحمدللہ جو بات ہم نے کہی تھی اور جن چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرتے رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز ویسے ہی آئی سامنے، اور ہر چیز اسی طرح آیا جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر، تو میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتے سے ایک کھلبلی سی مچی ہے، بے چینی کی سی صورتحال ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد جو ہے اس بے چینی میں اضافہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے صبح ٹویٹ میں ایک بات بھی کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس فیصلے کو روکا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو روکنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں روکا گیا تھا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے دباؤ اپوزیشن کا تھا، یعنی اپوزیشن سے مراد میں آج بھی اپوزیشن کو یہ نہیں کہتا، میرے نزدیک یہ جو بیٹھی ہے اس وقت نواز کی حکومت میں، اس کو آج بھی اپوزیشن ہی سمجھتا ہوں میرے نزدیک، کیونکہ میری یہ سوچ ہے، مائٹ بی ایم رانگ، کہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا حکومت کو غیر قانونی طریقے سے، ایک غیر ملکی اشارے کے اوپر، ایک کانسپریسی کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کی کوئی لیجٹیمیسی ہے ہی نہیں میرے نزدیک، تو لہٰذا میں اس کو جو ہے اپوزیشن ہی کہتا ہوں۔ تو ان پر دباؤ تھا الیکشن کمیشن کی جانب کہ آپ نے اس فیصلے کو روکنا ہے مزید چند دن۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہا گیا تھا ان کو کہ مزید چند دن آپ روکیں اس فیصلے کو، اور روک کے صرف 3-4 دن کے اندر جتنی جلدی ہو سکے آپ کا جو پی ٹی آئی کے جو ہے فارن فنڈنگ کیس، اس کو آپ لے آئیں سامنے اور اس کو اناؤنس کریں پہلے، تاکہ پہلا جھٹکا جو ہے پی ٹی آئی پہ پڑے، اور اگر وہ پی ٹی آئی پہ آتا ہے اور پی ٹی آئی کو نااہل کر دیا جاتا ہے، یا پی ٹی آئی کو اگر ضرب لگتی ہے فارن فنڈنگ کیس میں، اس کے بعد اگر یہ ڈی سیٹ ہونے کا مسئلہ آ بھی جائے خدا نخواستہ، تو کم از کم یہ ہے کہ ہم سارے معاملات کو ریپیئر کریں گے، اور حکومت جو جس طرح نیچے جا رہی ہے اور جو معیشت گر رہی ہے، ان معاملات کو تھوڑا سا سٹیبل کرنے کے میں ہمیں مدد ملے گی۔ یہ بھی ایک ان کا پلان تھا، یہ کہا گیا تھا ان کو، لیکن اور یہ پلان تھا الیکشن کمیشن کا، وہ روکنا چاہتے تھے مزید 3-4 دن تک، لیکن جیسے میں نے آج صبح کو بتایا کہ اب میں نام نہیں لوں گا، خود ہی سمجھ جائیں کہ اہم اداروں کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو اناؤنس کریں، اور اناؤنس کرنے کے اندر اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ استعفیٰ دیں اور جائیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ پہ دباؤ ہے یا کوئی وجوہات ہے، تو یہ بڑی ان کو رات کو کھلے عام یہ مطلب واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا تھا۔ اس پس منظر کے اندر آج یہ آپ کے سامنے تاریخی فیصلہ آ گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہم نے کہا تھا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، وہ الٹی گنتی چل رہی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کل اسی پس منظر کے اندر شہباز شریف کی تقریر کو بھی بار بار روکا گیا، کیونکہ شہباز شریف کل اپنی تقریر میں کچھ حکومت کے حوالے سے اور حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ایک موہوم سی امید یہ دلائی گئی تھی زرداری صاحب کی طرف سے، کیونکہ میں نے بتا چکا کہ زرداری کے نواز شریف کے تو فی الحال رابطے بند ہیں، لیکن زرداری کے شہباز شریف کے اور چودھری شیخ حسین کے رابطے ہیں۔ شہباز شریف کو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو بچایا جائے، اور اسی وجہ سے زرداری صاحب نے کل چودھری شیخ حسین سے بھی ملاقات کی، لیکن اب جو یہ فیصلہ آیا ہوا ہے
اس فیصلے کے بعد زرداری صاحب کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، کیونکہ اگر اس وقت جو میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو پنجاب اسمبلی کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے. گورنر کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک عدلیہ کے اندر ان کے حوالے سے بھی درخواست لگی ہے. تو اب یہ بڑے پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ زرداری صاحب کو یہ فکر ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں جو بحران اس وقت پیدا ہوا ہے تو بہتر تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیا، معاملہ ختم کر دیا جائے. لیکن زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوتے ہوں، اول تو الیکشن ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہوں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خاصا الیکشن کروانا ہی پڑتا ہے تو مرکز میں کروائیں، وہ صوبائی حکومتوں کے الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اس کی وجہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے کچھ معاملات ہیں، مبینہ طور پر وہ کچھ چاہتے ہیں اپنے جو سندھ کے حوالے سے، خاص طور پہ بہت سارے سندھ میں بھی کیسز چل رہے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عزیر بلوچ کو ریلیف دلایا جا رہا ہے، اور اس میں ڈاکٹر عاصم ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات ہیں. ان سب کے معاملات کو ان کے ریکارڈ میں رد و بدل کرنا اندر سندھ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی وہ کام ان کو تھوڑا سا چاہیے تھا ٹائم، تاکہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں. اور اس کے علاوہ ان کے کچھ مبینہ مقاصد بھی ہیں جو فی الحال ابھی میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، وہ ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو اس پس منظر میں ان کی کوشش ہے کہ ان کی حکومت نہ جائے. لیکن اب اس فیصلہ آنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے سنگھاسن ڈولنے لگا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچھلے 72 گھنٹے میں نے آپ کو بتایا تھا، سے کل کی بات ہے، مطلب 72 گھنٹے کل جو ہے رات مکمل ہوئے، تو میں نے کہا تھا کہ 72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے، پاکستان کی تاریخ میں بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، بڑے معاملات ہو سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا، تو اب وہ 72 گھنٹوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ کا کی جو آرڈر تھا جسے لوگ رائے کہہ رہے تھے، وہ آ گیا. اس کے اسی پس منظر کے اندر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو گیا اور بہت سارے معاملات ہو گئے. اور بلاول صاحب نے جا کر کل امریکہ میں جو عمران خان کے جو دورے کو انہوں نے کوئی لیجٹیمیسی فراہم کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح تھا. یہ بھی میں نے کل اسپیس میں آپ کو بتا دیا تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ معاملات جو ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی کام جو ہے نا سینہ چوڑا کر کے مت کرنا ایسا کہ عمران خان کو وہاں پہ جا کر آپ ان کے مخالفت کریں، اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی مزید بڑی پرابلمز کریٹ ہوں. تو وہ ان کو آلریڈی احکامات تھے، اور ان احکامات کی وجہ سے آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا سارا معاملہ دیکھ لیا. ان کی بات اور ان کے جوابات، ان کی باڈی لینگویج، اور ساتھ میں ٹونی بلنکن کی باڈی لینگویج اور پروٹوکول میں بڑی کی جانے والی غلطیاں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. کل میں نے اسپیس میں بھی کہیں بڑی تفصیلاً تقریباً 4 گھنٹے کا میرا اسپیس تھا، اس میں ساری باتیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ سنگھاسن ان کا جانے کا جو الٹ جائے گا. مطلب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، اب گیا جب گیا. یہ بات میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے کہہ دی تھی کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، بہت سارے سینئر ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں، بہت زیادہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ مجھے فون بھی کر کے کہتے نہیں جی فیصل صاحب آپ دیکھیں، ابھی تو کل عمران گرفتار ہونے والا ہے، اور یہ ہو گیا ہے، وہ کر لیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یہ کچھ نہیں ہونے والا. عمران کو یہ گرفتار کرنے کی کوشش جو کریں گے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے ابھی بھی، لیکن جو کریں گے آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی انارکی پیدا ہو جائے گی. لیکن ایک طرف کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیوں نہ ان کے اوپر کوئی مطلب ایسا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ غیر سیاسی یا کوئی رستے سے ہٹانے والی بات کی جائے، جس پہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی یہ اسٹل ابھی تک میں جب آپ سے بات کروں، یہ بڑی خبر ہے کہ اسٹل اس پہ ابھی بھی غور ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کو اس وقت ساری پاکستان کے اندر یا ساری دنیا میں کہیں اگر پذیرائی مل رہی ہے تو وہ ایک اسلامک جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے ایک مسلمان ملک ہے اور مسلم کنٹری ہے، اور وہاں پہ اسلام کو اور یا دین کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ مطلب ان کے جذبات ہوتے ہیں. سیاست میں بات مطلب جو حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں. تو کیوں نہ کوئی ایسا کوئی مذہبی ایلیمنٹ یا کوئی مذہبی کارڈ ایسا استعمال کیا جائے، یا کسی مذہبی جماعت کو استعمال کیا جائے کہ وہ کچھ ایسا پینترا استعمال کریں، یا کوئی بھی ایسا کوئی ایک ایسا ایشو بنائیں جس کی وجہ سے مذہبی طور پر بھی عمران خان کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہو. تو لہٰذا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ملک دشمن اور اسلام دشمن ریاستیں ہیں، ان کے یہاں پر پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں میں بڑے مضبوط ایجنٹ موجود ہیں. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے عمران خان کے حوالے سے اگر کچھ بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو انہی جماعتوں کے ذریعے، اس جماعت کے ذریعے کیا جائے گا. کل ایک جماعت کے سربراہ نے براہ راست ایک جج سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکی دی ہے.
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم عمران خان کی جلسے کے اوپر جو سو موٹو لینے کی انہوں نے بات کی تھی، اگر تم اس سے ڈر گئے ہو تو پھر ان کے کون جواب دے گا؟ یعنی جو ان کے وہاں پہ فالوورز کھڑے ہوئے تھے، جو اسلامی جو وہاں پہ ڈانس سوٹے والے ان کے جو مدرسے کے لوگ ہیں، تو ان کو کیسے تم فیس کرو گے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے براہ راست ججوں کو دھمکی دی. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، محتاط الفاظ میں بات کروں، ذرا غور کیجیے گا اس کے اوپر. انہوں نے بڑے ایک کھلے عام دھمکی دی. اب میڈیا پہ اس قسم کی دھمکی نہیں عموماً دی جاتی، لیکن یہ دھمکی انہوں نے کیوں دی؟ یہ دھمکی انہوں نے جان بوجھ کے دی، کیونکہ ہدایات یہ ہیں کہ آپ نے وہ پنجابی میں سنا نا کہ وہ آواز کدھر سے ہوتی ہے مرغی کی اور انڈا کہیں اور ہوتا ہے، میں نے سلیس اردو میں بتایا آپ کو. تو دکھانا یہ بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کسی اور کو، ہمارا دشمن جو ہے، ہماری دشمنی ہم نشانہ کسی اور کو بنائیں گے، دھمکی کسی اور کو دیں گے، لیکن نشانہ جو ہے ہم کسی اور کو بنائیں گے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ کہ دھمکی تو ہم نے سر عام دینا ہے ججوں کو، لیکن نشانہ ہم نے کسی اور کو بنانا ہے. اور نشانہ بنانے والے، جس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور جس نے یہ دھمکی دی ہے ججوں کو، وہ جانتا ہے کہ اس کا نام بھی موجود ہے. لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے اس پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہا ہے کہ اگر تم روڈ پہ اکیلے بھی کھڑے ہو جاؤ تو ایک کتے سے تشبیہ انہوں نے دی تھی کہ کتا بھی نہیں سونگے گا، سے مراد یہ کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں، ہم تمہیں نیگلیکٹ کرتے ہیں، مطلب ہماری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن در حقیقت خان صاحب کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے اسی جماعت سے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو سب سے بڑا تھریٹ اسی جماعت سے ہے. اب میں نام کسی جماعت کا نہیں لے رہا، جس نے یہ بات کہی ہے لوگ خود سمجھ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر، اور جو خان صاحب نے جو، اب میں خود بتا بھی دیتا ہوں، خان صاحب کے ساتھی جانتے ہیں، خان صاحب خود بھی سن رہے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا. جو خان صاحب نے جن لوگوں کا نام دیا اس کے اندر ایک سیاسی جماعت کا بھی ذکر ہے، مذہبی جماعت کا بھی ذکر ہے. تو یہ ساری صورتحال کو آپ نظر رکھیں. یہ ایک پلان ہے کہ ایسی مذہبی جماعت جو کہ مذہب کا نام لیتی ہے لیکن در حقیقت وہ اسرائیل کے لیے اور مغرب کے لیے کام کرتی ہے، وہ کہ لبادہ اس نے اسلام کا اوڑھا ہوا ہے لیکن کبھی تک اسلام کا کوئی کام نہیں کیا، بیت المقدس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، کشمیر کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، عالم اسلام کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، مسلمان ملکوں کے حوالے سے کسی بھی بڑے فورم کے اوپر مسلم دنیا کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن باوجود اس کے وہ ایک اسلامی جماعت ہے، وہ اس کا ایگزسٹنس رکھا گیا ہے صرف اسی لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ جب کبھی بھی پاکستان کے اندر سیاسی طور پر اپنے مفادات کی نگرانی کرنی ہو تو یہ چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ مذہب کے حوالے سے معاملات کو، اپنے اہداف کو کیش کرایا جائے. اس کی مثال پاکستان میں پی این اے کے دور میں پاکستان نیشنل الائنس آپ کو پتا ہے، دوسرا جو اس سے پہلے جو بنا اسلامی جمہوری اتحاد، اس میں آپ کو اسلامی جماعتوں کا کردار پتا ہے. ایوب خان کے دور کے اندر آپ کو کردار اسلامی جماعتوں کا پتا ہے، اور جتنی یہاں پہ اسلامی تحریکیں چلیں ان کا پاکستان کی سیاست میں کردار آپ کو پتا ہے. کون سا رکھا؟ میرا اب نام نہیں، نہ میں کسی کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ لوگ خود بہت زیادہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو بنیادی طور پر خان صاحب کو جو تھریٹ ہے اس وقت، اور لوگوں سے تو ہوگا لیکن سب سے زیادہ اسلامی ایک عنصر سے بھی ہے، ایک اہم اسلامی جماعت سے بھی ہے. یہ خان صاحب کو بہت بڑا تھریٹ ہے، اور میں نے اب آپ کو اشارہ بھی دے دیا ہے، کچھ چیزیں واضح طور پر بتا بھی دی ہیں. تو یہ سارا معاملات ہے، اور کیونکہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جب معاملہ ہوگا، اگر یہ معاملہ اسلامی سطح کے اوپر کوئی اسلامی جماعت، کوئی اسلامی گروپ جب خان صاحب کو نشانہ بناتا ہے تو لامحالہ سی بات ہے پاکستان میں سول انریسٹ پیدا ہوگا. جب سول انریسٹ پیدا ہوگا تو یہاں پہ ٹکراؤ ہوگا مذہبی جماعتوں کا اور عام عوام کا، جو کہ ایک ان کا پلان ہے. آج میں نے کھل کے آپ کو بتا دیا ہے جو کہ ان کا پلان ہے، اور یہ ہمارے اداروں کو پتا ہے، وہ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ اس چیز کو. تو یہ قوم کے اوپر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اگر جب کھڑے ہوئے خان کے ساتھ تو مکمل اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جو اسلامی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، بہت سارے یہاں پہ اسلامی جماعتیں، جو کوئی بھی یہاں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے عمل کو اور ان کے کردار کو دیکھیں، پھر ان کو ایک اسلامی حیثیت یا اسلامی رہنما یا اسلامی جماعت کی حیثیت سے ان کو ریکگنائز کریں. میرے کہنے پہ نہ جائیں. ان کو جب سے وہ جماعتیں بنی ہیں
ان کے کام کو دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھیں، بہت اچھی طرح دیکھ لیں. اس کے بعد جو عمران خان نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، جو عمران خان کے اسلام کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں، دونوں کو سامنے رکھیں اور قوم خود فیصلہ کرے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس پہ ہم انشاءاللہ کل آپ سے ضرور نئی خبروں کے ساتھ ذکر کریں گے اور اپنا تجزیہ بھی دیں گے. تب تک اللہ حافظ.